نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب کوئی وبا آتی یا کوئی پریشانی چھا جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو صدقہ کرنے کا حکم دیتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، مصیبت سے پہلے صدقہ دے دو تاکہ مصیبت سر نہ اٹھا سکے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ تو کیا آپ خوشحال ہونا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر سفر میں یہ 2 صدقے ضرور کیجیے گا۔ وہ 2 صدقے یہ ہیں۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، جب ہم اسلامی مہینوں کا ذکر کرتے ہیں تو اکثر دل رمضان کے نور، ذی الحج کی قربانی، ربیع الاول کی ولادت کی خوشبو اور محرم کے غم میں ڈوبا نظر آتا ہے۔ لیکن ایک مہینہ ایسا بھی ہے جو چپ چاپ گزرتا ہے، جیسے نہ کوئی اسے جانتا ہو نہ پہچانتا۔ حالانکہ اسی خاموش مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے انعامات چھپائے ہیں جو اگر سامنے آ جائیں تو زندگی کا رنگ ہی بدل جائے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں سفر کے مہینے کی، وہ مہینہ جسے بہت سے لوگ غلط فہمیوں کا شکار بنا بیٹھے ہیں۔ صدیوں سے روایت ہے کہ سفر کو لوگ نحوست کا مہینہ سمجھتے آئے ہیں۔ کسی نے کہا یہ آفات کا وقت ہے، کسی نے اسے بیماریوں کا مہینہ کہا، لیکن دین اسلام نے ہمیشہ ان باتوں کو نفی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں، نہ کوئی دن اور نہ کوئی رات، یہ ہماری سوچ اور عمل ہوتے ہیں جو کسی وقت کو بہتر یا بدتر بناتے ہیں۔ مگر جب معاشرے میں ایسی باتیں عام ہو جائیں تو ہمارے نیک بزرگ ان کا حل صدقہ بھی بتاتے ہیں، اور یہی حل ہے سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت محبوب ہے۔ آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا، شاید یہ جملہ سادہ لگے لیکن اس کے پیچھے ایک روحانی خزانہ پوشیدہ ہے۔ صدقہ صرف مال دینے کا عمل ہے نہیں، یہ دل کا دروازہ کھولنے جیسا ہے۔ یہ گناہوں کو دھوتا ہے، بلاؤں کو روکتا ہے اور انسان کو رب کے قریب لے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ قبر کی گرمی کو کم کرتا ہے۔ سوچئے، جب عام دنوں میں صدقے کی یہ فضیلت ہے تو سفر جیسے مہینے میں جب لوگ ڈرے ہوتے ہیں اس وقت کیا اثر ہوگا؟ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا ایسا ہے جیسے آپ نے خود کو آنے والی مصیبتوں سے بچانے کی دعائیں فصیل کھڑی کر دی ہو۔ ایک صدقہ اپنی روزی کی برکت کے لیے، دوسرا اپنے گھر کے سکون کے لیے۔ اور یقین مانیے، جب بندہ وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے تو اللہ بھی اسے وہ دیتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ تو آئیے اس سفر کے مہینے کو بدگمانیوں سے نکال کر روحانیت، دعا اور صدقے کا مہینہ بنائیں۔ 2 چھوٹے صدقے، چاہے روٹی ہو، پانی ہو یا تھوڑی سی مدد کسی ضرورت مند کے لیے، یہ وہ عمل ہے جو تقدیر کا راستہ بدل سکتے ہیں۔ جب ماہ سفر اپنی خاموشی کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو ہمیں یہ محض کیلنڈر کا ایک فرق نہیں لگتا، بلکہ یہ ہمیں اپنے باطن کی طرف بلانے والا ایک خاموش پیغام ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اسے بوجھ یا نحوست کا مہینہ سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو صحیح زاویے سے دیکھیں تو یہ در حقیقت ایک روحانی موقع ہے، ایک ایسا مہینہ جو ہمیں دل اور زبان کی صفائی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہونے کا سنہری موقع دیتا ہے۔ اس ماہ میں خاص طور پر 2 صدقوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، جن میں سے پہلا صدقہ زبان کا صدقہ نہایت اہم اور روح کو جھنجھوڑنے والا عمل ہے۔ زبان جو بظاہر ایک چھوٹا سا عضو ہے، انسان کی عزت و وقار، محبت اور حتیٰ کہ اس کے نصیب کو بھی بنا سکتی ہے یا بگاڑ سکتی ہے۔ زبان سے نکلی ایک نرم بات دلوں کو جوڑ دیتی ہے اور ایک سخت جملہ برسوں کے رشتے توڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلا بولے یا خاموش رہے۔ ماہ سفر جو کہ آزمائشوں
اور باطنی بے چینیوں کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں زبان پر قابو رکھنا مزید ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے اندر طوفان پیدا کر سکتی ہیں، اور بے احتیاط زبان ہمیں اللہ کی ناراضگی تک لے جا سکتی ہے۔ زبان کا صدقہ دینا دراصل ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف ہمارے ماحول میں سکون پیدا کرتا ہے بلکہ ہماری روح کو بھی راحت دیتا ہے۔ جب ہم اپنی گفتگو کو نرمی، سچائی، حیا اور دعا سے بھر دیتے ہیں تو ہماری زبان ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہی زبان جب کسی غمزدہ کو تسلی دیتی ہے، کسی ناراض دل کو منا لیتی ہے یا کسی کے لیے خیر کی دعا کرتی ہے تو وہ زبان در حقیقت صدقہ ادا کر رہی ہوتی ہے، اور اللہ کو یہی صدقہ بے حد پسند ہے، کیونکہ یہ صدقہ نہ مال مانگتا ہے نہ وقت، بلکہ صرف خلوص اور دھیان کا متقاضی ہے۔ ماہ سفر میں اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے کام بگڑ رہے ہیں، رشتے خراب ہو رہے ہیں، کاروبار میں برکت نہیں رہی یا دل کا سکون چھن گیا ہے۔ ان میں سے بہت سی پریشانیاں ہماری اپنی زبان کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ کبھی کسی کے پیچھے بات کرنا، کسی پر تہمت لگانا یا غصے میں آ کر ایسا کچھ بول دینا جو بعد میں ہمیں پچھتاوے کی آگ میں جلا دیتا ہے، یہ سب ہماری اپنی ہی زبان کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں زبان کی حفاظت کو ایک روحانی ڈھال کے طور پر سمجھنا چاہیے، اور جب ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم اس مہینے میں اپنی زبان سے صرف اچھا بولیں گے، صرف سچ اور نرمی کے ساتھ بات کریں گے، تو گویا ہم اللہ کے حضور ایک ایسا عمل پیش کر رہے ہوتے ہیں جو نہ صرف ہماری دنیا سنوارتا ہے بلکہ آخرت میں بھی روشنی بن کر سامنے آئے گا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ماہ سفر خیر، سکون اور برکت سے بھر جائے تو پہلا قدم یہ ہوگا کہ ہم اپنی زبان سے صدقہ دیں۔ ہر دعا، ہر معافی، ہر محبت بھرا جملہ، ہر حوصلہ افزا بات، یہ سب زبان کا صدقہ ہیں، اور یہ صدقہ دینا در حقیقت اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک نہایت پاکیزہ طریقہ ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسے راز کی بات کریں گے جو بظاہر بہت چھوٹا دکھائی دیتا ہے، لیکن روحانی طور پر اتنا طاقتور ہے کہ آپ کی زندگی کے دکھ، تکالیف اور آزمائشیں ختم ہو سکتی ہیں۔ بات ہے سفر کے مہینے میں۔ جی ہاں، یہ کوئی معمولی عمل نہیں بلکہ ایک ایسا نور ہے جس سے اختیار کر کے بندہ نہ صرف 2 صدقے دینے کی رب کی رضا حاصل کرتا ہے بلکہ اپنے دل کی دنیا بھی سنوار لیتا ہے۔ یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو وہ رب بہت خوش ہوتا ہے، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو اس کی رحمتیں برسنے لگتی ہیں۔ صدقہ صرف مال دینا نہیں ہوتا بلکہ بعض صدقے دل سے دیے جاتے ہیں، اور ان کا اجر صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اثر زبان کے بعد دل کا ہوتا ہے۔ یہی دل ہے جو نیتوں کا مرکز، محبت و نفرت کا منبع، اللہ کی قربت یا دوری کا دروازہ ہے۔ جب یہ دل پاک ہوتا ہے تو انسان کی پوری عبادت پاک ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے نور سے جڑ جاتا ہے، اس کا سینہ روشن ہو جاتا ہے اور اس کی دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ لیکن اگر دل میں کینہ، بغض، حسد اور نفرت ہو تو وہ دل بیمار ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کی زندگی میں دکھ، رنج اور محرومیاں داخل ہو جاتی ہیں۔ سفر کے مہینے میں دل کا صدقہ دینا دراصل اس دل کی صفائی ہے، نہ مال سے بلکہ خلوص سے۔ یاد کیجئے وہ حدیث جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو جنتی قرار دیا۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ آخر کون سا ایسا عمل ہے جو اسے جنتی بنا رہا ہے۔ کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ وہ صحابی سونے سے پہلے دل، آپ سوچیں کتنا آسان، اور دل سے سب کو معاف کر دیتا ہے، نہ کسی سے بغض، نہ حسد، نہ نفرت۔ یہ ہے دل کا صدقہ۔ خوبصورت عمل ہے اور کتنا عظیم انعام۔ سفر کا مہینہ آزمائشوں کا مہینہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم دل کو صاف کر لیں تو اللہ تعالیٰ ایسی بلاؤں کو بھی ہٹا دیتا ہے جو کسی اور عمل سے دور نہیں ہوتی۔ دل کا صدقہ دینا مطلب ہے دل، سب کو دل سے معاف کرنا، دل میں کسی کے لیے برائی نہ رکھنا،
کسی کی ترقی سے حسد نہ کرنا، کسی کی کامیابی سے جلنا نہیں، بلکہ دل سے سب کے لیے بھلائی اور دعا مانگنا۔ اگر کوئی رشتہ دار ناراض ہے، سالوں پرانی ناراضگی ہے، تو یہ بہترین موقع ہے، فون کیجئے، معافی مانگیے، صلح کیجئے۔ یہی سچے دل کا صدقہ ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ۔ ترجمہ، اور ہم ان کے دلوں سے ہر طرح کا کینہ نکال دیں گے اور وہ بھائی بھائی ہو کر جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ سوچیں، جو لوگ دنیا میں دل کا صدقہ دے دیتے ہیں وہ جنت میں بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ انسان کا دل آئینہ ہے، اگر صاف ہو تو اللہ کی تجلیات اس میں نظر آتی ہیں، اور اگر گندا ہو تو وہ آئینہ دھندلا جاتا ہے۔ سفر میں دل کو صاف کرنا گویا روحانی طور پر غسل دینا ہے۔ ابھی وقت ہے بہنوں، کسی کو دل سے معاف کر دیجئے، کسی کی برائی چھوڑ دیجئے، کسی کے لیے دعا مانگ لیجئے۔ اگر رشتہ بکھرا ہوا ہے، دل دکھا ہوا ہے، تو یہی موقع ہے اسے جوڑنے کا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اگلے سفر سے پہلے معلوم نہیں ہم میں سے کون باقی رہے۔ آئیے اس مہینے کو روحانی صفائی کا ذریعہ بنائیں۔ اور آخر میں ایک بار پھر عرض ہے، ایک مال سے اور دوسرا دل سے، اور یقین جانیے جو دل سے دیا گیا سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کیجئے، صدقہ ہوتا ہے، وہ سیدھا عرش پر جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ بعد مہینے ہمیں کچھ خاص روحانی پیغام دے کر آتے ہیں؟ ماہ سفر، جسے لوگ اکثر بدشگونی اور نحوست سے جوڑ دیتے ہیں، دراصل ہمارے رب کی طرف سے ایک ایسا موقع ہے جسے اگر سمجھ لیا جائے تو زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ مہینہ نہ کوئی نحوست لاتا ہے نہ بدبختی، بلکہ ہمیں اپنے باطن کی صفائی کا درس دیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ ہمیں دل اور زبان کے صدقے کے ذریعے اپنے قریب بلاتا ہے۔ جب انسان اپنی زبان سے خیر کے کلمات نکالتا ہے اور دل سے نفرت و حسد کو باہر نکال کرتا ہے، تو وہ گویا اپنے وجود کو رب کے حضور پیش کرتا ہے۔ یہی 2 صدقے ہیں، دل کی صفائی اور زبان کی شفافیت، انسان کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر ہم اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی نکھار لیں تو دعائیں عرش تک جاتی ہیں، اور وہ بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں جو مدتوں سے بند تھے۔ ذرا سوچئے، جب انسان کے دل میں کسی کے لیے بغض، حسد یا نفرت ہوتی ہے تو وہ صرف دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہوتا، بلکہ خود کو اندر سے زہر دے رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب زبان کسی کی غیبت کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے یا دل دکھانے والے الفاظ نکالتی ہے، تو وہ الفاظ سیدھے رب کی ناراضگی کو دعوت دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دل سے معاف کرنا سیکھ لیں اور زبان کو صرف خیر کے لیے استعمال کریں، تو یہی زبان اور یہی دل ہماری تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ سفر کے مہینے کا اصل راز یہی ہے، اپنی روح کو صاف کرنا، اپنے نفس کو بہتر بنانا اور اللہ کے قریب جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو اذیت نہ پہنچے۔ تو جب ہم زبان سے خیر بانٹتے ہیں، کسی کے لیے نرمی سے دعا کرتے ہیں، یا صرف خاموش رہ کر کسی فتنے سے بچ جاتے ہیں، تو وہ ایک چھوٹا سا عمل اللہ کے ہاں بہت بڑا صدقہ بن جاتا ہے۔ اور جب دل میں نفرت کی جگہ رب کی محبت بھر جائے تو بندہ حقیقی سکون کی دولت پا لیتا ہے۔ سفر کا مہینہ محض ایک وقت نہیں بلکہ ایک موقع ہے، خود کو بدلنے، سنوارنے اور رب کی رضا کو پانے کا موقع۔ لوگ اس مہینے سے ڈرتے ہیں، اسے نحوست سے جوڑتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس مہینے کی اصل برکت تب ظاہر ہوتی ہے جب ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے، ہماری زبان کیا بول رہی ہے اور ہماری نیتیں کس رخ پر ہیں۔ جو شخص زبان سے کسی کا دل دکھاتا ہے وہ دراصل اپنی قسمت کے چراغ کو بجھا رہا ہوتا ہے،
لیکن جو اپنی زبان سے کسی کو تسلی دیتا ہے، خیر کی بات کرتا ہے، کسی گمراہ کو نصیحت دیتا ہے، وہ صرف ایک جملہ بول کر اپنے لیے جنت کا راستہ بنا لیتا ہے۔ اسی طرح دل سے کسی کو معاف کر دینا، حسد کو دل سے نکال دینا، یہ صرف اخلاقی کام نہیں بلکہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا راستہ ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں دل کو نفرت سے پاک کر کے محبت سے بھر لیں تو رب ہمیں ایسے انعام دیتا ہے جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ دل کا صدقہ یہی ہے کہ ہم رب کی رضا کے لیے اس کی مخلوق سے محبت کریں، اور زبان کا صدقہ یہی ہے کہ ہم صرف وہی بولیں جو دلوں کو جوڑ دے۔ جب انسان نیت کرتا ہے کہ وہ سفر کے مہینے کو اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے استعمال کرے گا تو کائنات کی ہوائیں بھی اس کے حق میں چلنے لگتی ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں ایک سنہری دروازہ دکھاتا ہے جو توبہ، نرمی، معافی اور اصلاح کی طرف کھلتا ہے۔ اور جب ہم دل کے صدقے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف کسی کو معاف کرنا نہیں بلکہ دل کو اتنا وسیع کرنا ہے کہ اس میں ہر اس شخص کے لیے جگہ ہو جائے جس نے ہمیں دکھ دیا ہو۔ یہ آسان نہیں لیکن ناممکن بھی نہیں، خاص طور پر اس وقت جب آپ کی نیت صرف اللہ کی رضا ہو۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کس نے دل سے معاف کیا اور کس نے صرف ظاہر میں۔ اگر دل سے معافی دی جائے تو وہ دل دعا کا خزانہ بن جاتا ہے، اور ایسی دعائیں عرش کو ہلا دیتی ہیں۔ زبان جب دعا کا ذریعہ بن جائے تو وہ فرشتوں کے ہاتھوں اٹھا لی جاتی ہیں، اور اس کی گواہی رب خود دیتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ دو صدقے، زبان اور دل کے، انسان کو رب کا محبوب بنا سکتے ہیں اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ سفر کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی میں تبدیلی صرف بڑی عبادات یا غیر معمولی اعمال سے نہیں آتی بلکہ دل اور زبان کے چھوٹے چھوٹے صدقوں سے بھی بڑی انقلابی تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ مہینہ ایک ایسا موقع ہے جو خاموشی سے آتا ہے، لیکن اگر اسے پہچان لیا جائے تو یہ دلوں کو جیتنے، روحوں کو جگانے اور نصیبوں کو سنوارنے والا بن جاتا ہے۔ جب ہم رب کے لیے صرف اپنی زبان کو قابو میں رکھتے ہیں اور صرف وہی بولتے ہیں جو حق ہو، خیر ہو، نرمی ہو، تو ہمیں خود اپنے اندر ایک روشنی محسوس ہونے لگتی ہے، اور جب ہم دل میں چھپی ہوئی ناراضگی، حسد، بدگمانی اور نفرت کو نکال کر محبت، خلوص، معافی اور اللہ کی رضا کی جگہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر ہی بدل دیتا ہے۔ وہ راستے کھول دیتا ہے جو بند ہوتے ہیں، وہ لوگ ہمارے قریب آ جاتے ہیں جو دور ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں جو برسوں سے رکی ہوتی ہیں۔ سفر کے مہینے کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے، دل اور زبان کو رب کے سپرد کر دو اور دیکھو کہ وہ تمہارے لیے کیا کچھ کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں جب آپ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، تو یہ صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک زندگی گزارنے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو صرف اس کی زندگی نہیں، اس کی نسلیں، اس کا رزق، اس کا سکون، اس کی دعائیں سب محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے اس سفر کے مہینے کو اپنے لیے ایک نئی شروعات بنائیں، زبان کو خیر سے اور دل کو نور سے بھر دیں، اور پھر دیکھیں کہ رب کی رحمتیں کس طرح تمہارے قدم چومنے لگتی ہیں۔